الدرس فی احوال السعداء یوم القیامہ سورۃ الانبیاء تفسیر ابن کثیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لها واردون۔ لو کان هؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون۔ لهم فیہا زفیر وهم فیہا لا يسمعون۔ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون۔ لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن عيسى بن ميسرة حدثنا أبو زهير قال حدثنا سعد بن طريف الأصبغ عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى قال كل شيء يعبد من دون الله في النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم۔ اسنادہ ضعیف۔ اس روایت میں حضرت علی سے روایت کی ہے کہ آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی، یعبد من دون اللہ، وہ جہنم میں ہوں گے، مگر سورج، چاند اور عیسیٰ ابن مریم یعنی وہ نہیں ہوں گے۔ لیکن سند اس حدیث کی ضعیف ہے، ورنہ ایک حدیث پاک میں صحیح حدیث میں موجود ہے کہ ان الشمس والقمر یکبران، سورج چاند کو اللہ تعالیٰ سیاہ کر دیں گے، نور ختم ہو جائے گا، ثم یلقیان فی البحر، یعنی پھر ان کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو بہرحال اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ وقال ابن ابی نجیح المجاہد اولئک عنہا مبعدون۔ قال عیسیٰ وعزیر والملائکہ، حضرت عیسیٰ عزیر وہ تو جہنم سے دور ہیں، جنت میں ہیں۔ وقال الضحاک عیسیٰ و مریم والملائکۃ والشمس والقمر، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ، بی بی مریم اور فرشتے اور چاند، ان کو بھی لوگ عبادت کرتے تھے۔ وقد روی عن سعید بن جبیر و ابی صالح وغیر واحد، وقد روى ابن ابی حاتم فی ذلک حدیثا غریبا جدا۔ فقال حدثنا الفضل بن يعقوب البرخاني حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك قال حدثنا ليس بن أبي سليمان وغيث بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون۔ قال عيسى وعزير والملائكة، اس سب جہنم سے دور ہوں گے۔ وذكر بعضهم قصة ابن الزبعري ومنازلة المشركين۔ قال أبو بكر المردوي حدثنا محمد بن علي بن سهل قال حدثنا محمد بن حسن الماتي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة حدثنا يزيد بن أبي حكيم حدثنا الحكم يعني ابن أبان عن إكرمة عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال جاء عبد اللہ بن الزبعري النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن الزبعرہ آیا حضور کی خدمت میں اور کہنے لگا تزعم ان اللہ انزل علیک هذه الآیہ،
کہنے لگا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ آیت قرآن میں آپ پر اتاری ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، کہ جن کی بھی عبادت کی گئی اللہ کے سوا وہ سب جہنم میں داخل ہوں گے۔ فقال ابن الزباری قد عبدت الشمس والقمر والملائکۃ وعزیر وعیسیٰ ابن مریم کل ہؤلاء فی النار مع آلہتنا۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر ایسی بات ہے تو پھر تو لوگوں نے سورج کی بھی عبادت کی، چاند کی بھی عبادت کی، فرشتوں کی بھی عبادت کی، حضرت عزیر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت کی، تو کیا یہ بھی سب ہمارے خداؤں کے ساتھ جہنم میں ہوں گے؟ فَنَدَتْ فَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا۔ بل هم قوم خاصمون۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت مریم کا قصہ بیان کیا تو کافر جو ہیں وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ ہمارے آلہہ جو ہیں وہ بہتر ہیں، یہ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، انہوں نے یہ جو بات بنائی ہے صرف جھگڑے کے لیے اور حقیقت کوئی نہیں۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ۔ رواه الحافظ ابو عبد الله في كتاب الأحاديث المختارة۔ وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال سفيان بن ثوري الأعمش عن أصحابه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون قال المشركون، تو مشرکون کو موقع ملا بات کہنے کا، فالملائکۃ وعزیر وعیسیٰ یعبدون من دون اللہ، کہ ملائکہ کی بھی حضرت عزیر حضرت عیسیٰ کی بھی تو عبادت کی گئی اللہ کے سوا۔ فنزلت لو کان ہؤلاء مردوها، اگر یہ خدا ہوتے، اگر یہ الہ ہوتے تو یہ کبھی جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ کل وکل فیہا خالدون۔ اور نبی کا دینتا سعید جبیر بن باسن مثل ذلك قال فنزلت ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون۔ وقال محمد بن اسحاق بن رحمہ اللہ في كتاب السيرة وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فيما بلغني يوما بعد وليد المغيرة في المسجد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ ولید المغیرہ بھی آ کے بیٹھا۔ فجاء النضر بن الحارث حتى جاء معهم، نضر بن الحارث آیا، وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وفي المسجد غیر واحد من رجال قریش، اور مسجد کے اندر ان کے علاوہ بھی اور کافی لوگ تھے قریش کے جو بیٹھے تھے۔ فتکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعرض النضر بن الحارث فکلم رسول اللہ اقحمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، نضر بن الحارث اعتراض کرتا، لیکن حضور پاک نے اتنے دلائل سے بات کی کہ اس کو لگام ڈال دی۔ اس کے بعد وَتَلَا عَلَيْهِ یہ آیت پڑھی، إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب جہنم کی لکڑیاں، انتم لہا واردون، تم سب داخل ہوگے۔ إِلَىٰ قَوْلٍ فِيهَا لَا ثُمَّ قَالَ وَأَقْبَلَ عبد الله بن زباری السہمی جلس معهم، اس کو جب حضور چلے گئے تو یہ آگے عبداللہ بن زبری، فقال الولید عبداللہ بن زبری واللہ ما قام النرحات لابن عبد المطلب آنفا ولا قعدا وقد زعم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسب جہنم، کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ بھی اور کافر سب جہنم کی لکڑیاں ہیں۔ وقال عبداللہ بن زبیر اما واللہ لو وجدت، اگر میں پا لیتا
لخصمتہ، تو میں حضور کے ساتھ بات کر کے حضور پاک کو شکست دے دیتا۔ فصلوا محمدًا، تم جا کے پوچھو، کل ما یعبد من دون اللہ فی جہنم مع من عبدہ، اگر سب جہنم میں جائیں گے اللہ کے سوا جن کی عبادت کی گئی، فنحن نعبد الملائکہ والیہود تعبد عزیرا، ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کے بعد نصارى تعبد المسیح عیسیٰ ابن مریم، اور نصرانی حضرت عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں۔ فعجب الولید من كان معه في المسجد قال عبد الله بن زبحری فرأوا أنه قد احتج وخاصم، وہ بڑے خوش ہوئے کہ اس نے بڑی سخت دلیل دی ہے۔ فذكر ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع عبده، جو یہ چاہے کہ وہ لوگ میری عبادت کریں تو وہ اور اس عبادت والے سب جہنم میں جائیں گے۔ انہم انما یعبدون الشیطان ومن امرہم بوادی، کیونکہ اصل میں تو یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی اور شیطان بھی جہنم میں جائیں گے۔ فَأَنزَلَ مِن سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ لَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِيمَا اشْتَهَتْ خَالِدُونَ، اے عیسیٰ و عزیر ومن عبدوا من الاحبار والرہبان الذین مضوا علی طاعت اللہ، اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کہ واضح کر دیا کہ حضرت عیسیٰ ہوں یا حضرت زبیر ہوں یا احبار رہبان جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور مشرکوں کو روکنے والے تھے، وہ نہیں داخل ہوں گے۔ فَاتَّخَذَهُم مَّن يَعْبُدُ مِنْ أَهْلِ الضَّلَالَةِ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اب یہ تو گمراہ لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا، اور ان نے تو کبھی نہیں کہا وَأَنْتَ فِي مَا يَزْعُمُونَ يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَإِنَّهُمْ بَنَاتُ اللَّهِ، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں اور ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، یہ کہتے ہیں کہ خدا کی اولاد، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل عباد مکرمون، سب اللہ کے بندے ہیں۔ وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، ان میں اگر کوئی کہے کہ میں بھی الہ ہوں تو اس کو بھی ہم جہنم دیں گے۔ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَنَظَرَ فِي مَا ذُكِرَ مِنْ عِيسَىٰ وَأَنَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَعَجَبَ الْوَلِيدُ عَنْ حُجَّتِهِ وَخُصُومَتِهِ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصُدُّونَ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ، عیسیٰ تو میرا بندہ ہے، اس پہ ہم نے انعام کیا۔ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعَلِيمٌ لِّلسَّائِلِ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ملائکہ کو بھی زمین میں آباد کر سکتے تھے، لیکن زمین میں آبادی انسانوں کی ہے تو نبی بھی انسانوں میں سے آئیں گے۔ اس لیے اس کے بعد فرماتے ہیں عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ تو قیامت کی علامات میں سے، آیات میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہ کریں۔ اے معاوضات آیات میں احیاء الموتیٰ، کہ اللہ نے ان کو معجزے دیے تھے کہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ وَقَفَى بِهِ دَلِيلًا عَلَىٰ عَلَمِ السَّاعِ، کافی ہے دلیل قیامت کے لیے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، شک نہ کریں۔ وَاتَّبِعُونَ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَهَٰذَا الَّذِي قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ خَطَأٌ كَبِيرٌ، یہ جو ابن زباری نے بات بنائی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ لأن الآیت انما نزلت خطابا لأہل مکہ عبادۃ الأصنام، یہ آیت نازل ہوئی مشرکین مکہ کے بارے میں جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ہی جماد لا تعقل لیکون ذاک تقریئا وتوبیخا لعابدیہا، ولہذا قال انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم فکیف یورد ولا هذا المسیح عزیر بن مریم ممن له عمل صالح ولم يرضى بباطل من عبده۔ وأول أمره تسير والجوال أنما لما لا يعقل عند العرب
وقد اسم اللہ بازار کان الشعراء المشہورین. تو انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مائی لکم وما، تم ما تو غیر ضمیر وقول کے لیے ہوتا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ پتھروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے ان کو جہنم میں ڈالا جائے. اللہ کی شان ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا عبداللہ بن زبعہ بعد میں خود بھی مسلمان ہو گیا، اور یہ بڑے مشہور شاعروں میں تھا. وَقَدْ كَانَ يُحَاجُّ الْمُسْلِمِينَ أَوَّلًا ثُمَّ قَالَ مُعْتَذِرًا. پہلے تو یہ مسلمانوں پر اعتراض کرتا تھا، لیکن بعد میں اس نے اسلام بھی قبول کیا اور اعتذار بھی کیا. یا رسول البریک ان لسانی راتق ما فتقت اذ انا بور اذ جاری الشیطان فی سنن الغی ومن مال میلہ مسبور. جو شیطان کے راستے پہ چلے گا وہ ہلاک ہوگا. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جو میرے بندے ہیں ان کو قیامت کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لا يحزنهم الفزع الاکبر، نہ موت کے وقت پریشانی، نہ قبر میں، نہ حشر میں. رواہ عبدالرزاق نے رویت تھا. وقیل المراد بالفزع الاکبر النفخۃ بالصور، جب سور میں نفخہ پھونکا جائے گا تو مومن الحمدللہ امن سے ہوں گے. واختار فی تصریف وقیل حین یؤمر بالعبد النار، قال مسیح کی وقیل حین تطبق النار لاہلہا. وقالہ سعید وقیل حین یذبح الموت بین الجنت والنار، جب موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا مومن تو مطمئن ہوں گے نا. قالہ ابو بکر الخدری ما رواه فی حاتم عنہ وقول وتتقاهم الملائکۃ هذا یومکم الذی کنتم توعدون. یعنی تقول لهم الملائکہ تبشرهم یوم معادهم اذا خرجوا من قبورهم، جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ملائکہ ان کو تسلی دیں گے، مبارک دیں گے. هذا یومکم الذی کنتم توعدون فعملوا ما یسرکم. اب تمہیں وہ چیزیں ملیں گی جو تمہیں خوش کرنے والی ہیں. اللہ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. واللہ اعلم.